گئی ان سے محبت ہو گئی ان سے. علی بھائی ایک سوال پوچھنا تھا کہ مزارات کے اوپر جو کبوتر نظر آتے ہیں اس کے متعلق کوئی رہنمائی فرما دیں. بہرحال یہ رہنمائی مانگنے سے بہتر تھا کہ آپ کبوتروں کو تھوڑا سا دانہ ڈال دیتے تو ہو سکتا ہے یہ راز آپ کو خود ہی سمجھ آ جاتا. اور بہرحال آپ نے پوچھ لیا تو یہ اللہ کا محبوب پرندہ ہے. اور ابھی بات ہو رہی تھی سنت کے باقی رہنے کی، تو وہ جو سب سے بڑا دربار ہے یہ اس کی سنت ہے. کبوتر وہاں ہوتے ہیں تو وہ ہر دربار پہ وہ سنت جو ہے وہ پوری ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو اور ناصر صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ جو کبوتر ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ یہ اس شاخ کی روحیں ہوں جو کہ کبوتر کی شکل آ گئے. ٹھیک ہے نا. اور علی بھائی یہ سوال تھوڑا سا لمبا ہے. بابا حضور کا ایک کی گفتگو میں ایک سوال کے جوابات ہیں، اس کے اوپر ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے. میں پہلے وہ سوال پڑھ دیتا ہوں. بابا حضور سے سوال کیا گیا کہ لیلۃ القدر کی حقیقت سمجھ نہیں آتی. بابا حضور کا جواب اس کا موجود ہے. ہاں، یہ انا انزلنا، ہم نے اسے نازل فرمایا فی لیلۃ القدر کی رات میں. رات گزر گئی ہے، کسی رات کی یاد کو اور کسی رات کی یاد کوئی اور رات نہیں ہے. وہ رات اس لیے مقدس ہے، اس رات قرآن نازل ہوا. قرآن نازل ہونے کے بعد وہ رات آج کی رات نہیں ہے. پھر اس پہ سوال ہے، قرآن ایک رات میں تو نازل نہیں ہوا بلکہ وہ تو کافی عرصہ نازل ہوتا رہا. جواب، اسے منسوب کر دیا گیا کہ اس ایک مقام پر قرآن کریم آیا تھا، پھر اس کے بعد ترسیل ہوتی رہی. وہ ایک رات جسے ہم اپنے رمضان شریف میں کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے، یہ بتانے کے لیے ہے تاکہ آپ کو عبادت کا موقع ملے، عبادت کی چاشنی ہو، اللہ کے تقرب کو حاصل کرو. ورنہ تو اللہ کی طرف سفر کرنے والوں کے لیے ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے. جس نے قرآن نہیں پڑھا اس کو قرآن نازل ہونے کی اہمیت کا کیا پتہ چلے گا. لہٰذا اگر قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے اور کہہ رہا ہے کہ آج رات قرآن نازل ہوا تھا تو اسے قرآن کا کیا پتہ. جس نے قرآن پڑھنا نہیں ہے تو اسے قرآن کے نزول کی برکت کیا ہوگی. اس لیے اپنا عمل درست کرو. اب اس پہ علی بھائی انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ میرا کویسچن یہ ہے، بابا حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ رات گزر گئی اور قرآن کریم میں لکھا ہے کہ ہزاروں راتوں سے بہتر رات ہے. عرض یہ ہے کہ رات گزر گئی اور اس ہے کے راز کو سمجھا دیں. میں پہلے تو 2-3 راز سمجھنے پڑیں گے. اور راز نہیں ہے، معلوم سب کو ہیں، لیکن وہ ذرا تھوڑی ہماری غفلت ہوتی. پہلی بات تو یہ کہ اللہ موجود ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم وہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن جو ہے یہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو جواب اس کا اتفاقاً کی بات ہے، کل کی محفل میں ہوا ہے تو سوال آج ہوا ہے. تو قرآن پاک جو ہے یہ الفاظ کا نام نہیں ہے. جب قرآن پاک لکھا ہوا موجود نہیں تھا اس وقت بھی تو قرآن پاک تھا. لکھا ہوا تو بعد میں کمپائل ہوا، تو قرآن پاک تو اس وقت بھی موجود تھا. اور اس کے آپ لوگ جانتے ہیں لکھ لیا گیا تھا. تو یہ جو زیر زبر پیش ہے یہ بھی بڑے عرصے تک نہیں تھے، یہ بھی بعد میں لگے. تو یہ زیر زبر پیش کے بغیر بھی قرآن پاک تھا. ٹھیک ہے نا. اور قرآن پاک جب نازل نہیں ہوا تھا تب بھی قرآن پاک تھا. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک بھی جس طرح اللہ موجود ہے تو قرآن پاک الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک نور کا نور ہے. ٹھیک ہے. مولا علی نے فرمایا کہ
قرآن پاک میں اللہ نے اپنا جلوہ کیا ہے لیکن لوگ دیکھتے نہیں. تو یہ نور جو ہے یہ جیسے اللہ موجود ہے، اللہ کے نبی موجود ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ تک، اسی طرح قرآن پاک بھی ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ تک موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن پاک یہ راز کی بات یہ ہے کہ جو بندہ تلاوت کر رہا ہے قرآن پاک کی، اور وہ اس کو یقین ہے کہ اللہ بھی موجود ہے اور جن پہ کلام نہ وہ بھی موجود ہے اور یہ زندہ کلام ہے، تو وہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ قرآن اس پہ نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ راز کی بات ہے کہ بابا حضور نے بھی یہ سمجھایا کہ تم نے قرآن اگر پڑھا ہی نہیں کبھی تو پھر تم یہ کیا سوال کر. ٹھیک ہے. تو جو بندہ جس بندے کو اللہ یہ کیفیت عطا کر دے تو اس پہ کلام پاک جو ہے نا، وہ ایک دفعہ ایک واقعہ سن دیں. علامہ اقبال بچپن میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے والد صاحب جو ہے، اور نور محمد ان کا نام تھا، وہ پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا جی تلاوت کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تم کیا کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے، میں کبھی بتاؤں گا. خیر پھر کافی دن گزر گئے تو ایک دن انہوں نے والد صاحب سے گزارش کی کہ جی آپ نے کہا تھا آپ کو ایک بات بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ جی بیٹا بات یہ ہے کہ قرآن تم نے تلاوت تو کرتے ہو لیکن تلاوت ایسے کرنی ہے جیسے یہ تم پہ نازل ہو رہا ہے. اس کے بعد لوگ بتاتے ہیں کہ بعد میں علامہ اقبال جب لاہور آ گئے تھے تو جب وہ تلاوت کرتے تھے تو وہ ان کی بستر کی چادر جو تھی وہ بھیگی ہوئی ہوتی تھی اور وہ قرآن پاک بھی جو ہے وہ بھیگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ کا ولی پہ یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ اس پہ قرآن پاک کا جو ہے وہ نزول جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جس نے قرآن پاک سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تو یہ سوال ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا. جی السلام علیکم. جناب محترم علی فراز علی صاحب سے سوال عرض ہے کہ نیک خیال میسر ہو جائے اور تعلق مرشد تک سمجھ آئے، اس خیال کو دینے والے کے نام سے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ پھر سے پڑھ دیں. نیک خیال میسر ہو جائے اور تعلق مرشد تک سمجھ آئے، اس خیال کو دینے والے کے نام سے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ سوال کا جواب تو کی طرف تو بعد میں آتے، پہلے ایک شعر سننے واسطے سب کو. اب تو اپنا ہونا بھی مشکوک ہوا. یہ اب تو اپنا ہونا بھی مشکوک ہوا. اس نے میرا نام مجھے سے پوچھا ہے، یعنی کہ محبوب نے میرا نام پوچھا ہے، تو یعنی کہ وہ اتنا انجان ہے میرے سے، تو یہی تو لگتا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اور یہ آپ کے لطف کے لیے یہ شعر سنا دیا. جو آپ کی طرف پھر آتا ہوں اور آپ کے لطف کے لیے ایک اور بات سنا دیتا ہوں کہ بابا حضور نے اب وہ میرا نام میرے پیدا ہونے سے پہلے جانتے تھے، تو یہ ایک آپ سٹوری جانتے تھے. تو لیکن وہ میری جو آپ سے حاضری رہی اس میں 2 موقع آئے، آپ نے مجھ سے پوچھا تمہارا کیا نام. ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں یہ کہ اس کا کیا راز تھا. ٹھیک ہے. اور باقی جو سوال کی طرف آتے ہیں تو وہ سوال میں اگر آپ کا اشارہ غلطی سے بھی میری طرف ہے تو گزارش ہے کہ میں تو پہلے ہی بہت بدنام ہوں، مزید جو ہے نا آپ اس طرح کے سوال نہ کریں. ٹھیک ہے نا. تو خیال دینے والا جو ہے نا وہ میرا مرشد ہی ہے، تو آپ میرے مرشد تک ہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سے آگے جو ہے نا وہ آپ کو میری طرف سے آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ میری طرف ہے. ٹھیک ہے. میرے مرشد تک ہی فی الحال آپ وہاں تک ہی پہنچ جائے تو بہت بڑی بات. ٹھیک ہے نا. کہ مر گئے ناگہاں گفتہ کے درد ہجر من، گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی،
गुप्ता के दीदारे मना